مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کے سب سے طاقتور فورس بن گئے، لیکن عرب کے دو بڑے قبیلے بنو حوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بنو ثقیف پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ اور اس کے کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب حالات بالکل بدل چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین کے وادی میں جمع کر لی اور ان سب کو آرڈر دیا کہ ساری فوج اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اور فل دلیری اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ لڑے۔ مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کی فوج لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ فوج بدر اور احد کی طرح صرف سٹرونگ اور مضبوط ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سارے نئے صحابہ بھی تھے جو اس جنگ سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو انہیں مسلمانوں کی سٹرگلز جو انہوں نے بدر، احد اور خندق میں کی تھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک ایسا درخت اور ایک ایسا پیڑ بنا کر دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کے نیچے بہت شیڈ ہو، مطلب آپ تو نبی ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب تم مجھ سے وہی ڈیمانڈز کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، یقیناً تم لوگ انتہائی جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، ہم تو آرام سے جنگ جیت جائیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کیونکہ یہ نئے مسلمان اللہ سے زیادہ اپنے نمبرز پر یقین کرنے لگے تھے۔ مسلمان حنین کے دو پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان اسے کراس کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسنے لگے اور اتنے پریسائز طریقے سے کہ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے اور ان سب سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمن کی مین فوج نے مسلمانوں پر فل فلیج حملہ کر دی اور مسلمانوں کی آلموسٹ پوری فوج 12,000 لوگ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کلیئرلی یہ جنگ ہار چکے۔ طائف والے بہت خوشی اور جوش کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ساری فوج بھاگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی ڈسٹ تھوڑی کلیئر ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو وہ سارے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے اکیلے دشمن کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو زبردستی روکنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے اپنی فوج کو بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جس پر آہستہ آہستہ پوری فوج کو احساس ہونے لگا کہ اگر آج انہوں نے یہ جنگ چھوڑ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ اور اللہ پر یقین دیکھ کر آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آنے لگی اور مسلمانوں کی پوزیشن جنگ میں دوبارہ سٹرونگ ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں پورے 12,000 مسلمان واپس جنگ میں آئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور طائف والے جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت فائدہ ہوا، 6,000 قیدی اور 24,000 کیملز اور گولڈ اور سلور وٹ ایور۔ آخر مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے کے پاس پہنچ گئے، لیکن طائف والوں نے پہلے ہی 1 سال کا خوراک اندر جمع کر کے اپنے آپ کو قلعے میں سیکیور کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں پر بہت دن گزارے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن قلعے کے سامنے جاتے اور ان کو زور زور سے لڑنے کے لیے چیلنج کرتے، لیکن ایک بندہ بھی ڈر سے باہر نہیں نکلتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف میں جتنے بھی غلام ہیں اگر وہ ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کو جوائن کر لیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے غلام طائف سے مسلمانوں کی طرف آنے لگے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر اور ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں
کیونکہ یہ اب مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو۔ جانے سے پہلے کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ویسے بھی ہم واپس جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے لیے کوئی بدعا تو کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، طائف والوں کو میرے پاس مسلمان بنا کر لیا۔ مسلمان واپس آخر مکہ پہنچ گئے۔ اب یہاں مدینہ والوں کو لگ رہا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیٹو شہر مکہ کو کیپٹل بنائیں گے اور مدینہ والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس جنگ میں جتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اس میں سے بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دے دیا، جو ابھی کچھ ہی دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، جس میں 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی دیے۔ اور اس سے صرف ایک مہینہ پہلے ابو سفیان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا۔ جب انہیں 100 اونٹ ملے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا یزید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 100 اونٹ دیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا معاویہ، تو انہیں بھی 100 اونٹ دیے گئے، جس پر مدینہ والوں کو یہ بات بہت عجیب، اور ان میں سے ایک نے یہ تک کہا کہ ہماری تلواروں سے ان مکہ والوں کا خون ابھی تک ٹپک رہا ہے اور یہاں سارا مال انہی کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اسی لیے ان کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے مدینہ کے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں کہا کہ کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا؟ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں بہت سارا مال دیا اور تم سارے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اللہ نے تمہیں یونائٹڈ اور ایک بنا دیا؟ انہوں نے کہا یہ سب بالکل سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا کہ اب یہ ساری باتیں تم مجھے بھی کہو کہ جب آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا تو ہم نے آپ کی مدد کی، جب آپ کو پورے عرب میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، اور جب آپ غریب اور کمزور تھے تو صرف ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال، اونٹ، بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، مدینہ والوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں کے بچوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سب سن کر مدینہ کے انصار بہت خوش ہوئے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی کیپٹل مدینہ چلے گئے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اگر مدینہ کے انصار صرف اونٹوں اور بکریوں کی ڈیمانڈ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو جاتے تو آج تک جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ صرف مکہ ہی وزٹ کرتے، کیونکہ کعبہ اور روضہ رسول دونوں مکہ میں ہوتے تو مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن پچھلے 1400 سال سے مدینہ کی پوری اکانومی صرف اس بات سے چلتی ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جس سے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور مدینہ والے بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ نے اسی طرح پوری کی کہ مدینہ والے پچھلے 50 جنریشنز تک بالکل امن اور ایک سٹیبل اکانومی میں رہتے ہیں۔ اور ایک سٹیبل اکانومی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ پاکستانیوں سے بہتر کسی کو پتہ نہیں ہو، اور مدینہ کی یہ سٹیبلٹی قیامت تک چلتی رہے گی۔ حنین کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربیوں سے آخری جنگ تھی۔ عرب کی آپس میں جو سول وار بدر کے میدان سے شروع ہوئی تھی وہ حنین کی جنگ میں آخر کار ختم ہوئی، اور اس کے بعد پورے عرب میں امن اور پیس کا ٹائم شروع ہوا۔ لیکن اس بار عرب کے لیڈرز مسلمان تھے۔ طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ جب سائڈ میں سارے قبیلے مسلمان ہو رہے تو وہ بھی خود ہی وداؤٹ اینی فائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار کہا کہ طائف کا دن ان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کیوں تھے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑے دن کی کہانی ہے، ہجرت۔ سبسکرائب۔